الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 29 اینڈ 30 کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر حال میں اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار شاسن ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل موجود پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں کو بتا دو، انہیں خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ یعنی انسان چاہے کوئی بات دل میں چھپائے یا اسے کسی کے سامنے ظاہر کر دے، یا جو نیت دل میں ہو یا سوچ رہے ہو، چاہے کسی کو بتائے یا نہ بتائے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا کہ تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، جبکہ وہ بہت باریک بین ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ یعنی اگر ہم کسی مسلمان سے یہ پوچھیں گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے، تو پھر وہ یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ اللہ ہمارے حال سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو گناہ ہم تنہائی میں بھی کر رہے ہیں نا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ سنیں ابن ماجہ کی حدیث ہے 4245 نمبر پر، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ان کی خوبیاں بیان فرما دیجئے، ان کی خرابیاں کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ نے فرمایا، اور وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے ہی جن سے ہیں، اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کیے ہوئے گناہوں کا موقع ملتا ہے تو وہ انہیں کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی سب کے سامنے تو وہ نیکیاں کرتا ہے، نیک انسان ہے، نیک انسان بنا ہوتا ہے، اور تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے، تو سب جو نیکیاں تھی وہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 نمبر پہ بتائی، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں دلوں میں ہیں خواہ ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ اب یہ دلوں کی باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کسی انسان نے نیکی کا کام ظاہر تو بڑا اچھا کیا، لیکن دل میں ریاکاری کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے خیال کو گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو کر دے گا۔ اور اس کا معنی، اور دوسرا معنی میں دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لایا گیا، کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لایا جائے، اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کر کے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر، تو اس پر اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کی ہماری پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور یہ حدیث صرف نیک کاموں کے بارے میں ہے، کیونکہ برا کام اگر ہم ظاہر کریں یا چھپا کر کریں وہ تو برا ہی ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کا قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہاں مطلب
پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان یہ جو پوری کائنات ہے یہ بنا کر اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دی کہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے، یعنی کائنات کا علم بھی ہے اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس پر کنٹرول بھی ہے، کیسے اس کائنات کو چلانا ہے، اس نظام سے اتنی پرفیکٹ چل رہی ہے، دن کے بعد رات آنی، رات کے بعد دن آنا، چاند اور سورج کا ایک نظام سے چلانا، پہاڑوں کو زمینوں پر بچھایا تاکہ یہ زمین ہلنے لگے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، کہکشائیں، ستارے، زمین کی تہ میں چھپی ہوئی چیزیں، سات آسمان کے درمیان، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، اور اس کا پھر آگے فرمایا اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی پوری کائنات، اس کا نظام، اس کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار قائم ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ بس ہو جاتی ہے، اس کا اختیار ہر چیز پر، اس کے حکم کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں ہمیں دیکھتے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل موجود پائے گا، یعنی چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ وہ دن یعنی قیامت کا دن، جب زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سارے جو مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اس کو دیکھ کر کانپ اٹھے گا، اس کی آنکھیں قیامت کے منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے اور پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اور اس دن جب حساب ہوگا تو جو اس نے کیا ہوگا دنیا میں وہاں اس کو موجود پائے گا، یعنی دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے، اچھے یا برے یا بڑے یا چاہے چھوٹے، وہ نیکی ہو یا برائی، وہ ضائع نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی محفوظ ہے، وہ انہیں دکھائے گا قیامت کے دن۔ انسان چاہے اپنے عمل کو بھول جائے، لیکن یا اسے لگے کہ کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، ہم تو تنہائی میں کر رہے ہیں یا کیسے بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے، اس کی کسی بھی عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور انسان وہاں بھی جھوٹ بولے گا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، لیکن اللہ اس کو دکھا دے گا جو بھی اس نے کیا ہوگا، اور پھر وہ اعتراف بھی کر لے گا، جیسے سورہ عادیات کی آیت نمبر 9، 10 اینڈ 11 میں اللہ تعالی نے فرمایا، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، اور یقیناً ان کا پروردگار اس دن کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اور سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے چمک اٹھیں گے، انہیں دیکھ کر انہیں راحت ملے گی اور ان کے چہروں پر سکون ہوگا، اور جن کے اعمال وہ برے ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور وہ اپنے اعمالوں کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی کاش اس کے اعمال کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا، جیسے مغرب اور مشرق کا، اور سوچے گا یہ دن اتنی جلدی کیسے آ گیا، کاش یہ دن بہت دور ہوتا، اس دن کے لیے تیاری میں کر لیتا، کاش اللہ تعالیٰ ایک بار اور دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیں۔ یعنی یہ جو کاش الفاظ ہیں قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پھر سورہ الزمر یعنی آیت نمبر 56 میں فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو کہنا پڑ جائے، ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور میں
اللہ کے احکاموں کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی تمنا بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے اعمالوں کو دیکھ کر وہ کاش کاش کہے گا کہ کاش میں نماز پڑھنے والوں میں ہوتا، کاش میں زکوٰۃ دینے والوں میں ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میرا نام اعمال نہ مجھے دیا جاتا، کاش موت میرا کام تمام۔ تو ہم بھی کسی بات کو کہہ دیتے ہیں کہ کاش میں ایسے نہ بولتی، کاش میں وہاں نہ جاتی تو ایسا نہ ہوتا، کاش بولنے کا، تو یہ کاش بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ یہ کاش آخرت میں کام آئے گا، اس کے کام تو اس کے اعمال ہی آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کا بہتر چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا تاکہ ہم ڈریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا تاکہ انسان کو پتہ چلے کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا غلط ہے۔ اور اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت بہت رحم دل ہے، اس لیے وہ اپنے قہر اور غضب سے بندوں کو بچاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے اس کے غضب کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، وہ ان کو ہدایت دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں پکڑنے لگتا تو دنیا میں کوئی انسان ہی نہ بچتا، کیونکہ انسان سے تو گناہ ہوتا ہی ہے۔ دنیا اور آخرت ہماری وہ سنوارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان آیتوں کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے سے پہلے یا کچھ بھی سوچنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ ہم تنہائی میں ہو یا ظاہری میں ہو، تو انسان کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ ہر چیز کا اسے علم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمارے نام اعمال ہمیں دکھائے جائیں تو ہمارے چہرے پر سکون ہو، اور اللہ کی رحمت بے حد ہے لیکن اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہم اللہ کی رضامندی کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جب ہم کوشش کریں گے، نیک اعمال کریں، پرہیزگاری کریں گے تو اللہ ہمیں بخش بھی دے گا، اور بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔